میں نے لالا کا بندوبست کر دیا ہے۔ یہ شدید کنوارا آدمی جسے خود تو کچھ نہیں ملتا مگر ہماری زندگی عذاب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ میں نے آج ان کے رشتے کی بات پکی کر لی ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے کمرے میں موجود سکوت کو توڑ دیا۔ سفینہ بیڈ پہ کھڑی ہو کر کسی فاتح کی طرح اعلان کر رہی تھی، جبکہ سامنے صوفے پر بیٹھی ہانیہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سفینہ کے لہجے میں جوش تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، جیسے اس نے دنیا کا سب سے مشکل معرکہ سر کر لیا ہو۔ سفینہ، تم ہوش میں تو ہو؟ کس سے تم نے لالا کا رشتہ کر دیا؟ تم جانتی بھی ہو وہ کون ہیں؟ سردار بالاج سکندر ہیں وہ۔ ان کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کے مترادف ہے۔ ہانیہ نے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، جیسے دیواروں کے بھی کان ہوں۔ ارے وہ جو پڑوس کی آنٹی کی بیٹی ہے، اس سے، وہ جو ہر وقت چھت پہ کھڑی رہتی ہے، سفینہ نے لاپرواہی سے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے اپنا سر پیٹ لیا اور بولی، ارے وہ پاگل ہے، تم نے لالا کا رشتہ اس سے جوڑنے کا سوچ بھی کیسے لیا؟ تو کیا ہوا؟ لالا کون سا ٹھیک ہے؟ پاگل کے لیے پاگل ہی چلے گی، ویسے بھی لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے، سفینہ نے منہ بنا کر کہا اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری۔ بدتمیز لڑکی، وہ تمہارا منگیتر ہے۔ کمرے کے دروازے سے ایک بھاری اور وجیح آواز گونجی جس نے سفینہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سفینہ کا خون ایک دم خشک ہوا اور وہ بت بنی وہیں جم گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہانیہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور ہنسی دبا کر وہاں سے کھسکنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یہاں قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ہیں، کب ہوئی میری منگنی اس پاگل سردار سے؟ وہ میں شادی کے بعد بتاؤں گا، مجھے خود نہیں پتا۔ سفینہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مگر اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ پیچھے مڑی، جہاں دروازے میں سردار بالاج سکندر اپنی کالی شال کاندھے پر ڈالے وہیں کھڑا تھا۔ اس کا قد کاٹھ اور شخصیت ایسی تھی کہ دیکھنے والا مرعوب ہو جائے، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ سفینہ کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ خاموش کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی گہری سی آنکھیں سفینہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ سفینہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو آواز آتی۔ بالاج نے ایک قدم آگے بڑھایا تو سفینہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ آہستہ سے گرجا، سفینہ بی بی، اگر دوبارہ میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش کی یا مجھے لالا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور رہی بات منگنی کی تو وہ بہت جلد سب کو پتہ چل جائے گا۔ سفینہ کی زبان کو جیسے تالا ہی لگ گیا تھا۔ وہ کچھ نہ بول سکی، بس سر ہلا دیا۔ بالاج نے ایک آخری تنبیہ بھری نظر اس پر ڈالی اور مڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سفینہ نے لمبی سانس لی اور بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے سنا وہ سچ ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول معمول سے زیادہ گرم تھا۔ حویلی کے ڈائننگ ہال میں سب موجود تھے۔ تایا اور تائی جان اپنی باتوں میں مگن تھے، جبکہ بالاج اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ سفینہ چپ چاپ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ دانیال اور ہانیہ کی شرارتی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ دانیال نے شرارت سے گلا صاف کیا اور تھوڑا آگے جھک کر بولا، بھابھی جان، اب تو لالا کے پراٹھے آپ کو ہی بنانے پڑیں گے۔ آخر کب تک امی جان یہ محنت کریں گی؟ سفینہ کے ہاتھ سے نوالا گرتے گرتے بچا۔ اس نے گھور کر دانیال کو دیکھا جو بتیسی نکالے ہنس رہا تھا۔ ہانیہ نے بھی منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی چھپانے کی کوشش کی۔ سفینہ کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چوری چھپے بالاج کی طرف دیکھا جو ابھی تک اخبار میں گم تھا، مگر دانیال باز نہیں آیا۔ ارے بھابھی، شرما کیوں رہی ہیں؟ اب تو منگنی کی بات کھل گئی ہے۔ ویسے لالا کو پراٹھے کرارے پسند ہیں، ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں۔ چپ کرو دانیال، وہ ابھی بچی ہے۔ بالاج کی سنجیدہ اور بھاری آواز نے دانیال کی ہنسی کو بریک لگا دی۔ بالاج نے اخبار فولڈ کر کے میز پہ رکھا اور دانیال کو سخت نظروں سے دیکھا۔ سفینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا شاید بالاج اسے ڈانٹیں گے، مگر بالاج نے اس کی حمایت کی تھی۔ دانیال نے ڈھیٹ بن کر ہنس کر کہا، ہاں لالا، تبھی تو آپ نے اسے اب تک بچا کر رکھا تھا۔
چھپے رستم ہیں آپ بھی، ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ تایا اور تائی یعنی بالاج کے ماں باپ اس نوک جھونک پر مسکرا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بالاج کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، مگر سفینہ کو بالاج کی سنجیدہ نظروں سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بالاج کا موڈ کیسا ہے۔ ناشتے کے دوران سفینہ نے بمشکل کچھ کھایا۔ اس کا سارا دھیان بالاج کی طرف تھا، جو اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ناشتے کے بعد سفینہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا۔ وہ تو بالاج کو ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اس سے خوفزدہ رہتی تھی۔ اسے بالاج کا سخت مزاج اور غصہ ہمیشہ ڈراتا تھا، اور اب اچانک اسے پتہ چلا کہ وہ اس کی منگیتر ہے۔ یہ بات ہضم کرنا اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی تو سامنے بالاج کھڑا تھا۔ وہ پانی پینے آیا تھا۔ سفینہ نے خود کو سنبھالا اور ہمت مجتمع کی۔ سنیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بالاج نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ابرو اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، کہو کیا کہنا ہے۔ آپ نے کل کہا کہ میں آپ کی منگیتر ہوں، مگر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، اور نہ ہی کبھی گھر میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے، تو یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ بالاج نے پانی کا گلاس لیب پہ رکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا سفینہ کے قریب آیا، اتنا قریب کہ سفینہ کو اس کی شال کی خوشبو آنے لگی۔ سفینہ کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر پیچھے دیوار تھی۔ بالاج نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، کیونکہ میں نے بابا کو منع کیا تھا کہ تمہیں ابھی نہ بتائیں، تاکہ تم اپنی پڑھائی سکون سے کر سکو۔ تمہارے پیپرز قریب تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا دھیان بٹے۔ سفینہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سخت مزاج سردار اس کے بارے میں اتنا سوچ سکتا ہے۔ مگر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور آپ نے کل رات؟ بالاج نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، میں نے جو کہا وہ سچ ہے۔ تم صرف میری ہو، اور یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم میرے رشتے کروانے میں لگی ہو اور پورے محلے میں ڈھونڈ رہی ہو، جبکہ تمہارا اپنا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ آئندہ اگر مجھے لالا کہا یا میرے لیے لڑکی ڈھونڈی تو یاد رکھنا اس حویلی میں قید کر لوں گا، اور پھر تمہیں یونیورسٹی جانے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ بالاج کے لہجے میں ایسی ملکیت تھی کہ سفینہ کا وجود کانپ گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر سر ہلا دیا۔ بالاج اس کے خوف سے محظوظ ہوا اور ہلکا سا مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ سفینہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ شام کا وقت تھا۔ حویلی کے صحن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سفینہ اور ہانیہ چائے پی رہی تھیں کہ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ پڑوس والی آنٹی شمع کے ساتھ آئی ہیں۔ شمع کا نام سن کر سفینہ کا منہ بن گیا۔ شمع اس محلے کی وہ لڑکی تھی جو ہر وقت بالاج کے خواب دیکھتی تھی اور موقع ملتے ہی حویلی آ ٹپکتی تھی۔ شمع اور اس کی امی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھیں۔ تائی جان ان کی مہمان نوازی کر رہی تھیں۔ سفینہ اور ہانیہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ شمع نے بھاری میک اپ کیا ہوا تھا اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی خاص شخص کا انتظار ہو۔ تھوڑی دیر بعد بالاج گھر میں داخل ہوا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ شمع نے فوراً موقع غنیمت جانا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم بالاج بھائی، کیسے ہیں؟ میں نے سنا آپ گاؤں جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے خاص کھیر بنائی تھی، سوچا دیتی جاؤں۔ شمع جان بوجھ کر بالاج کے راستے میں آئی اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ بالاج نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ بالاج کچھ کہتا، وہاں دانیال آ گیا۔ دانیال نے شمع کی حرکت دیکھ لی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، ارے شمع باجی، آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ ادھر آئے نا میرے پاس۔ لالا کو تو صرف کھیر نہیں بلکہ بنانے والے کی نیت بھی صاف چاہیے ہوتی ہے۔ شمع جھینپ گئی اور کھسیانی ہو کر بولی، دانیال تم تو بس مذاق کرتے رہتے ہو۔ مذاق نہیں باجی، حقیقت بتا رہا ہوں۔ لالا کو تو صرف سفینہ بھابھی پسند ہے، اور ان کے ہاتھ کی چائے کے علاوہ وہ کسی کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتے۔ اب آپ یہ کھیر خود ہی کھائیں یا پھر ہانیہ کو کھلا دیں۔ یہ سن کر شمع کا منہ دیکھنے والا تھا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ شرمندگی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ سفینہ کو دانیال کی بات پر اتنی زور کی ہنسی آئی کہ وہ روک نہ سکی۔ وہ دوپٹے میں منہ چھپا کر ہنسنے لگی۔
بالاج جو سنجیدہ کھڑا تھا اس نے کنکھیوں سے سفینہ کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ سفینہ کی ہنسی میں ایسی معصومیت اور کھنک تھی کہ بالاج کے چہرے کی سختی پگھل گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی مجھ سے ڈرنے کے علاوہ ہنسنا بھی جانتی ہے، اور اس کی ہنسی کتنی پیاری ہے۔ بالاج کے لبوں پہ بھی ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے شمع کو نظر انداز کیا اور دانیال کو آنکھ دبا کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شمع جل بھن کے رہ گئی، جبکہ سفینہ ابھی تک اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بالاج نے اسے ہنستے ہوئے دیکھ لیا ہے اور یہ منظر اس کے دل میں گھر کر گیا ہے۔ رات کے کھانے پر بالاج نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اگلے ہفتے سفینہ کی یونیورسٹی میں فنکشن ہے اور وہ خود اسے لے کر جائے گا۔ یہ سن کر سفینہ حیران رہ گئی، جبکہ دانیال نے میز کے نیچے سے اسے پاؤں مار کر چھیڑا۔ سفینہ نے اسے گھورا، مگر دل ہی دل میں وہ خوش تھی کہ بالاج اسے اہمیت دے رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں کیا طوفان اس کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے۔ کھانے کے بعد سفینہ اپنے کمرے میں گئی تو اسے اپنی کتابوں میں ایک لفافہ پڑا ملا۔ یہ ایک سادہ سا سفید لفافہ تھا جس پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ سفینہ نے حیرت سے اسے اٹھایا اور کھولا۔ اندر ایک کاغذ تھا جس پر سرخ روشنائی سے لکھا تھا، بالاج سے دور رہو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سفینہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کون ہو سکتا ہے اور کوئی اسے کیوں دھمکی دے رہا ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوف کے سائے اس کے گرد منڈلانے لگے۔ اس نے سوچا کہ وہ جا کر بالاج کو بتائے، مگر پھر اسے بالاج کا غصہ یاد آ گیا۔ اگر اس نے بالاج کو بتایا تو وہ یقیناً ہنگامہ کھڑا کر دیں گے اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے گی۔ سفینہ نے وہ کاغذ مٹھی میں بھینچ لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال خاموش رہے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی اس کے لیے کتنی بھاری پڑنے والی ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور وہ حویلی کے لان میں درختوں کے سائے ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے اندھیرے میں سے دیکھ رہا ہے۔ سفینہ نے جھٹ سے پردہ گرا دیا اور بتی بند کر کے بستر میں گھس گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سفینہ کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ اگلی صبح جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ ہانیہ کلاس کے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سفینہ کو دیکھتے ہی ہانیہ کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ کیا ہوا سفینہ، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو اور تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ ہانیہ نے سفینہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ سفینہ نے ادھر ادھر دیکھا اور ہانیہ کو کینٹین کے ایک کونے والی میز پر لے گئی۔ اس نے اپنے بیگ سے وہی گمنام خط نکالا اور ہانیہ کے سامنے رکھ دیا۔ ہانیہ نے حیرت سے لفافہ کھولا اور تحریر پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوتے گئے۔ یہ کیا بکواس ہے، کس نے کیا ہے یہ مذاق؟ ہانیہ نے خط واپس میز پہ پٹکتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا یہ مذاق ہے ہانیہ، کل رات مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر بالاج کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ سفینہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم پاگل ہو سفینہ، یونیورسٹی میں اکثر لڑکے ایسے بھونڈے مذاق کرتے ہیں۔ کسی کو تمہاری اور لالا کی منگنی کا پتہ چل گیا ہوگا، بس ڈرانے کے لیے کیا ہے۔ تم اس بات کو دل پر مت لو۔ ہانیہ نے اسے تسلی دی، مگر سفینہ کے دل میں بیٹھا خوف کم نہ ہوا۔ سارا دن سفینہ کا دھیان بٹا رہا۔ کلاس میں بھی وہ غیر حاضر دماغ رہی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بالاج ابھی گھر نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ رات کے کھانے پر بالاج موجود تھا۔ سفینہ چپ چاپ اپنی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ بالاج کی گہری نظریں بار بار سفینہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اسے سفینہ کی خاموشی غیر معمولی لگ رہی تھی، کیونکہ سفینہ اور دانیال کی نوک جھونک کے بغیر کھانے کی میز ویران لگتی تھی۔ سفینہ، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ بالاج نے اچانک پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا روب تھا کہ سفینہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں، سفینہ نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ بالاج نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سفینہ کو رگ رگ سے جانتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی بات ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو سفینہ۔ بالاج کا لہجہ دھیما مگر سخت تھا۔ سفینہ نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ بالاج کی سیاہ آنکھوں میں تفتیش تھی۔
سفینہ کو لگا جیسے وہ اس کے اندر کا خوف پڑھ لے گا۔ کچھ نہیں ہوا، بس پڑھائی کا بوجھ ہے، آپ بلا وجہ شک کر رہے ہیں۔ سفینہ نے جھوٹ بولا اور پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا تاکہ اپنے چہرے کے تاثرات چھپا سکے۔ بالاج کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتانا، مجھے پسند نہیں کہ میرے گھر کے لوگ مجھ سے باتیں چھپائیں۔ سفینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس دھمکی والے خط کا ذکر نہیں کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کا سکون برباد ہو اور بالاج پھر سے کسی لڑائی میں پڑ جائے۔ اگلی صبح بالاج اپنے آفس میں موجود تھا۔ وہ فائلوں میں مگن تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین دیکھی اور فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف اس کا خاص مخبر سلطان تھا، جس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ سردار صاحب، ایک بری خبر ہے، سلطان نے کہا۔ کیا بات ہے؟ کھل کر بولو، بالاج نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ سائن جہازیب واپس آ گیا ہے اور کل سے وہ بی بی جی یعنی سفینہ بی بی کی یونیورسٹی کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ میرے لڑکوں نے اسے آج بھی وہیں دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ 2-3 اور مشکوک لوگ بھی ہیں۔ یہ سنتے ہی بالاج کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے زور سے مٹھی میز پر ماری اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جہازیب کی اتنی ہمت کہ وہ میری عزت کے آس پاس بھی بھٹکے۔ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ تم وہیں رہو اور نظر رکھو، میں آ رہا ہوں۔ بالاج نے فون بند کیا اور تیزی سے باہر نکلا۔ لاؤنج میں دانیال صوفے پر لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ بالاج کو طوفان کی طرح آتے دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لالا خیریت، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ دانیال نے پوچھا۔ دانیال، فوراً گاڑی نکالو اور یونیورسٹی جاؤ۔ سفینہ کو ابھی اسی وقت گھر لے کر آؤ اور خبردار جو راستے میں کہیں رکے، بالاج نے گرج کر کہا۔ مگر لالا، ابھی تو اس کی کلاسز ختم نہیں ہوئیں۔ دانیال نے حیرانی سے کہا۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ جہازیب وہاں دیکھا گیا ہے۔ مجھے سفینہ گھر چاہیے، صحیح سلامت۔ جاؤ۔ بالاج کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ دانیال فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ دانیال نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ بالاج وہیں کھڑا رہا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ اگر جہازیب نے سفینہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ اس کی آنکھیں نکال دے گا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر سفینہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی جب دانیال کی گاڑی تیزی سے بریک لگاتی ہوئی وہیں رکی۔ سفینہ حیران ہوئی کیونکہ ابھی چھٹی کا وقت نہیں ہوا تھا۔ دانیال گاڑی سے اترا اور جلدی سے سفینہ کے پاس آیا۔ بھابھی بیٹھیں گاڑی میں، جلدی گھر چلیں، دانیال نے بے چینی سے کہا۔ کیا ہوا ہے دانیال، سب خیریت تو ہے؟ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ سفینہ گھبرا گئی۔ سب ٹھیک ہیں، بس لالا کا حکم ہے کہ آپ کو فوراً گھر لے آؤں۔ سوال مت کریں، بس بیٹھیں۔ دانیال نے اسے تقریباً بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا۔ راستے میں سفینہ نے بار بار پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ دانیال کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ جماتے ہوئے کہا، لالا بہت غصے میں ہے۔ کوئی پرانی دشمنی نکل آئی ہے جو اب تمہارے گرد گھوم رہی ہے۔ جہازیب نام کا ایک بندہ تمہاری یونیورسٹی کے باہر دیکھا گیا ہے۔ جہازیب کا نام سنتے ہی سفینہ کے ذہن میں وہ گمنام خط کوندا۔ اسے فوراً سمجھ آ گئی کہ وہ دھمکی اسی شخص کی طرف سے تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنا دوپٹہ مضبوطی سے تھام لیا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے پورچ میں رکی، بالاج وہیں برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ سفینہ کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ سفینہ گاڑی سے اتری تو اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ بالاج نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اطمینان کا سانس لیا کہ وہ محفوظ ہے۔ اندر چلو سفینہ، بالاج نے اسے حکم دیا۔ سفینہ چپ چاپ سر جھکائے اندر چل دی۔ لاؤنج میں پہنچ کر بالاج نے سب گھر والوں کو جمع کیا۔ تایا، تائی اور ہانیہ بھی آ گئے۔ بالاج نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر فیصلہ سنایا۔ آج کے بعد سفینہ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ سفینہ کو لگا جیسے کسی نے اس پر بم گرا دیا ہو۔ وہ تڑپ کر بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پیپرز ہونے والے ہیں، صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ میں اپنی ڈگری کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ جان سے زیادہ پیپرز ضروری نہیں ہیں۔ سفینہ، مجھے تمہاری حفاظت عزیز ہے، ڈگری نہیں۔ بالاج نے سختی سے کہا، یہ ظلم ہے۔ آپ میری محنت ضائع نہیں کر سکتے۔ میں پیپرز دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سفینہ نے پہلی بار بالاج کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی جسارت کی تھی۔ بالاج نے 2 قدم آگے بڑھا کر اس کے چہرے کے قریب آ کر انگلی اٹھائی اور سخت لہجے میں بولا، میری بات کو چیلنج مت کرنا سفینہ،
میں جو کہہ رہا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص باہر گھات لگائے بیٹھا ہے، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ تمہاری زندگی میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے، سمجھی تم؟ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بے بسی سے تایا جان کی طرف دیکھا، مگر وہ بھی خاموش تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بالاج کا فیصلہ اٹل ہے اور وجہ بھی جائز ہے۔ سفینہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ شام کا وقت تھا، سفینہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اسے بالاج پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایک پل میں اس کا کیریئر ختم کر دیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور دانیال اور ہانیہ اندر آئے۔ ہانیہ نے لائٹ آن کی اور دانیال نے کھانے کی ٹرے میز پہ رکھی۔ سفینہ نے منہ پھیر لیا۔ بھابھی کھانا کھا لیں۔ لالا نے بھی کچھ نہیں کھایا، وہ باہر لان میں بیٹھے ہیں۔ دانیال نے نرمی سے کہا، مجھے نہیں کھانا، اور مجھے مت بتاؤ کہ تمہارے لالا نے کیا کیا۔ وہ ظالم ہیں، انہیں صرف اپنی منمانی کرنی آتی ہے، سفینہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ ہانیہ سفینہ کے پاس بستر پر بیٹھ گئی اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سفینہ تم غلط سمجھ رہی ہو، لالا کو شوق نہیں ہے تمہیں قید کرنے کا۔ دراصل بات بہت پرانی ہے۔ جہانزیب ہمارے تایا کا دشمن ہے اور اس کی نظر اس زمین پر ہے جو تایا جان نے تمہارے نام کی تھی۔ کون سی زمین؟ سفینہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہی گاؤں والی زمین جو تمہارے والد کے حصے کی تھی اور ان کی وفات کے بعد تایا جان نے تمہارے نام منتقل کر دی تھی۔ جہانزیب چاہتا ہے کہ وہ زمین اس کی ہو جائے، اور چونکہ اس زمین کی مالکن ہو تم، اس لیے وہ تمہیں نقصان پہنچا کر یا ڈرا دھمکا کر وہ زمین ہتھیانا چاہتا ہے۔ دانیال نے تفصیل بتائی۔ ہانیہ نے بات آگے بڑھائی، اور جہانزیب کو پتہ ہے کہ تم لالا کی منگیتر ہو، اور لالا کی کمزوری بھی۔ وہ جانتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو لالا ٹوٹ جائیں گے، اس لیے وہ تمہیں استعمال کر کے لالا کو جھکانا چاہتا ہے۔ لالا صرف تمہیں بچا رہے ہیں سفینہ۔ سفینہ خاموش ہو گئی۔ اسے اپنی نادانی پر افسوس ہوا، وہ جسے بالاج کی ہٹ دھرمی سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اس کی حفاظت کی جنگ تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب بالاج نے کہا تھا کہ تمہاری زندگی میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اس وقت اس نے بالاج کی آنکھوں میں چھپی فکر نہیں دیکھی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ سفینہ گھر میں قید تھی اور بالاج باہر کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ ایک شام موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ سفینہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی کہ اچانک بجلی کڑکی۔ اس کی روشنی میں سفینہ کو نیچے لان میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفینہ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ پیچھے ہٹی اور گلدستے سے ٹکرا گئی، جس کے گرنے کی آواز آئی۔ بالاج جو اپنے کمرے میں تھا، سفینہ کی چیخ سن کر فوراً اپنی گن اٹھائی اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ سفینہ کیا ہوا؟ بالاج نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا۔ وہ وہاں کوئی ہے، لان میں نے کسی کو دیکھا ہے۔ سفینہ نے کانپتے ہوئے بالکنی کی طرف اشارہ کیا۔ بالاج نے اسے وہیں رہنے کا اشارہ کیا اور احتیاط سے بالکنی کی طرف بڑھا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً سیکیورٹی گارڈز کو الرٹ کیا اور خود بھی نیچے جانے کے لیے مڑا، مگر سفینہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مت جائیں پلیز، وہ لوگ خطرناک ہیں۔ سفینہ کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ بالاج رک گیا۔ اس نے گن دوسرے ہاتھ میں پکڑی اور سفینہ کا وہ ہاتھ جو اس کے بازو پر تھا اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لمس گرم اور پرسکون تھا۔ میری طرف دیکھو سفینہ، بالاج نے نرمی سے کہا۔ سفینہ نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ جب تک میں زندہ ہوں، اس دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں جو اپنے ہونے والی شریک حیات کو ڈرتا ہوا چھوڑ دے گا۔ سفینہ نے بالاج کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ تحفظ اور یقین دیکھا۔ اس لمحے اسے لگا کہ یہ شخص واقعی ایک ڈھال ہے، جس کے ہوتے ہوئے کوئی طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ سفینہ کی آواز بھر آ گئی۔ بالاج کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس سفینہ کے گال پہ بہتا ہوا آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب بالاج نے اسے اتنی محبت سے چھوا تھا۔ سفینہ کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، ابھی تو مجھے تمہارے ہاتھ کے پراٹھے کھانے ہیں، بالاج نے شوخی سے کہا، تاکہ ماحول کا تناؤ کم ہو سکے۔ سفینہ کو ہنسی آ گئی۔ بالاج نے اسے کمرے میں رہنے کی تاکید کی اور خود نیچے چلا گیا۔ سفینہ وہیں کھڑی رہی
اور اپنے گال پر اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ اب اسے بارش سے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس کا محافظ جاگ رہا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا ہنگامہ تھا۔ بالاش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ روز روز کا ڈر خوف ختم کرنا ہوگا۔ اس نے ناشتے کی میز پر اعلان کیا کہ وہ خود گاؤں جائے گا اور جہاں زیب کے مسئلے کو جڑ سے ختم کر کے آئے گا۔ سفینہ جو چائے بنا رہی تھی، یہ سن کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ دانیال نے پریشانی سے کہا، لالا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ جہاں زیب نے وہاں اپنے گنڈے بٹھائے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں دانیال، مگر شیر اپنی کھچار میں بیٹھ کر شکار کا انتظار نہیں کرتا، وہ باہر نکلتا ہے۔ میں مزید سفینہ کو اس خوف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں آج ہی نکلوں گا، بالاش نے حتمی لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سفینہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی جب وہ اپنی جیپ کے پاس کھڑا گن لوڈ کر رہا تھا۔ سنیے، مت جائیں، وہاں خطرہ ہے۔ سفینہ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بالاش نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سفید سوٹ میں ملبوس تھی اور پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ بالاش اس کے قریب آیا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ شیر اپنے شکار پر جاتے ہوئے خطرے کا نہیں سوچتا سفینہ، اور پھر تم ہو نا میری سلامتی کی دعا کرنے کے لیے۔ تمہاری دعاؤں کا حصار میرے ساتھ ہوگا تو موت بھی راستہ بدل لے گی۔ سفینہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بالاش نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سفینہ گاڑی کو گیٹ سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور اس کا دل ڈوبنے لگا، جیسے کوئی بہت قیمتی چیز اس سے دور جا رہی ہو۔ حویلی میں سناٹا ایسا تھا کہ اپنے ہی دل کی دھڑکن خوفزدہ کر رہی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے اور بالاش کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ دانیال جو ہمیشہ گھر کو سر پہ اٹھائے رکھتا تھا، اب خاموش بیٹھا اپنے فون کو گھور رہا تھا، جیسے کسی معجزے کا منتظر ہو۔ سفینہ کی حالت تو ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بار بار لاؤنج کے چکر لگا رہی تھی اور ہر آہٹ پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھتی۔ سفینہ بھابھی، آپ بیٹھ جائیں، چکر آ جائیں گے آپ کو، دانیال نے آخر کار تھک کر کہا، حالانکہ اس کی اپنی آواز میں بھی وہ یقین نہیں تھا جو وہ سفینہ کو دلانا چاہتا تھا۔ دانیال، 2 دن ہو گئے ہیں، کوئی فون، کوئی پیغام نہیں آیا۔ اگر وہاں کچھ… سفینہ کا گلا روند گیا اور وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ کچھ نہیں ہوا ہوگا لالا کو، آپ جانتی ہیں نا وہ کون ہے؟ سردار بالاج سکندر ہیں۔ موت بھی ان سے اجازت لے کر آتی ہے۔ دانیال نے بات تو بڑی کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی تشویش سفینہ سے چھپ نہ سکی۔ ہانیہ کچن سے چائے لے کر آئی، مگر کسی نے کپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تایا جان اور تائی جان اپنے کمرے میں مصلے پر بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے۔ یہ انتظار کی گھڑیاں کسی عذاب سے کم نہیں تھیں۔ تیسرا دن طلوع ہوا تو فضا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا جب دانیال کا فون بجا۔ لاؤنج میں موجود سب لوگوں کی نظریں دانیال کے فون پر جم گئیں۔ دانیال نے اسکرین دیکھی، یہ گاؤں سے منشی کا فون تھا۔ دانیال نے جلدی سے فون اٹھایا اور لاؤڈ سپیکر پہ کر دیا۔ ہیلو منشی جی، خیریت ہے؟ لالا کہاں ہے؟ دانیال نے ایک سانس میں سوال داغ دیے۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز کانپ رہی تھی اور پس منظر میں شور سنائی دے رہا تھا۔ چھوٹے سرکار، یہاں بہت برا ہوا ہے۔ جہانزیب کے آدمیوں نے حویلی کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ دونوں طرف سے شدید فائرنگ ہوئی ہے۔ کیا فائرنگ؟ اور لالا؟ لالا ٹھیک ہے نا؟ دانیال چیخا۔ سفینہ کا دل جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ پتہ نہیں سرکار، گولیوں کی آواز آ رہی تھی اور پھر دھماکہ ہوا۔ ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ سفینہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فائرنگ، دھماکہ، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس پہ گر رہی ہو۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا اور وہ وہیں قالین پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ یا اللہ میرے بالاج کی حفاظت کرنا، یا اللہ انہیں کچھ نہ ہو، وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ سفینہ، سنبھالو خود کو، ابھی تصدیق نہیں ہوئی۔ ہانیہ نے اسے کاندھوں سے تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ خود بھی رو رہی تھی۔ دانیال پاگلوں کی طرح دوبارہ نمبر ملا رہا تھا، مگر اب فون بند جا رہا تھا۔ اگلے 2 گھنٹے قیامت کے تھے۔ سفینہ مصلے پر بیٹھی تھی اور اس کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ وہ نظریں مان رہی تھی، منتیں مان رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی بے معنی لگنے لگی تھی۔ اسے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب بالاج نے اس کی حفاظت کی تھی۔ اس کا وہ جملہ کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ کیا وہ وعدہ نبھاتے نبھاتے خود چلا گیا؟ یہ خیال آتے ہی سفینہ کی چیخ نکل گئی۔
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچانک باہر پورچ میں گاڑیوں کے رکنے اور شور کی آواز آئی۔ دانیال جو بے چینی سے ٹہل رہا تھا بجلی کی تیزی سے باہر بھاگا۔ ہانیہ کھڑکی کی طرف لپکی۔ سفینہ، سفینہ اٹھو، لالا آگے، ہانیہ نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ سفینہ کو یقین نہیں آیا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی اور ننگے پاؤں ہی باہر کی طرف بھاگی۔ اس کا دوپٹہ سرک کر کاندھے پر آ گیا، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ پورچ میں بالاج کی کالی جیپ کھڑی تھی اور اس کے پیچھے پولیس کی موبائل تھی۔ بالاج گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس کے سفید شلوار قمیض پر جگہ جگہ مٹی لگی تھی اور اس کے دائیں بازو کی قمیض پھٹی ہوئی تھی، جہاں سے خون رس کر کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے پیچھے پولیس والے جہانزیب کو ہتھکڑیاں لگائے گاڑی سے اتار رہے تھے، جس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ بالاج سفینہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ سیڑھیاں اتر کر اس کے قریب پہنچی، مگر اسے چھونے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کی نظریں صرف بالاج کے خون آلود بازو پر تھیں۔ بالاج نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بالاج نے اپنا صحیح والا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے سر پہ رکھا۔ میں نے کہا تھا نا، شیر اپنے شکار سے ڈرتا نہیں ہے۔ میں واپس آ گیا ہوں۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ سفینہ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ بالاج کا دل پگھل گیا۔ یہ بس معمولی خراش ہے، فکر مت کرو۔ بالاج نے اسے تسلی دی، مگر سفینہ کو وہ خراش نہیں بلکہ گہرا زخم لگ رہا تھا۔ تایا جان اور تائی جان بھی باہر آ گئے تھے۔ تائی جان نے بیٹے کو گلے لگایا اور صدقے واری گئی۔ دانیال نے آگے بڑھ کر بھائی کو گلے لگایا تو اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ لالا، آپ نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی۔ وہ منشی کہہ رہا تھا، فائرنگ ہوئی ہے۔ دانیال نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں، مقابلہ سخت تھا، مگر جہانزیب بھول گیا تھا کہ وہ کس سے ٹکرا رہا ہے۔ اب وہ وہیں جائے گا جہاں اس کی جگہ ہے، حوالات میں۔ بالاج نے ایک حقارت بھری نظر جہانزیب پر ڈالی، جسے پولیس لے کر جا رہی تھی۔ بالاج کو اندر لایا گیا۔ سفینہ فوراً فرسٹ ایڈ باکس لینے بھاگی۔ اسے تب تک سکون نہیں ملنا تھا جب تک وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس زخم کی دیکھ بھال نہ کر لیتی۔ کمرے میں بالاج بیڈ پر بیٹھا تھا اور قمیض کی آستین اوپر کر رہا تھا۔ سفینہ پانی کا برتن اور ڈیٹول لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے روئی زخم پر رکھی، بالاج نے ہلکی سی سسکی لی۔ سوری، میں آرام سے کرتی ہوں۔ سفینہ گھبرا گئی اور اس کی آنکھوں سے پھر ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بالاج نے اپنے دوسرے ہاتھ سے سفینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سفینہ کے ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں ایک چھوٹے سے پرندے کی طرح کانپ رہے تھے۔ سفینہ، میری طرف دیکھو، بالاج نے نرمی سے کہا۔ سفینہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں بالاج، اگر گولی تھوڑی ادھر لگ جاتی تو۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ بالاج نے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اگر مگر کچھ نہیں ہوتا سفینہ، میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں اور تمہیں پتا ہے میں کیا لے کر آیا ہوں۔ سفینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے جہانزیب سے وہ ساری زمینیں چھڑا لی ہیں جو اس نے قبضے میں کی تھیں اور جو تایا نے تمہارے نام کی تھی۔ وہ کاغذات اب میرے پاس ہیں۔ اب وہ زمین تمہاری ہے، تم اس کی مالکن ہو، اور وہ دشمن ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے نکل گیا ہے۔ بالاج نے خوشخبری سنائی۔ اسے لگا سفینہ خوش ہوگی، مگر سفینہ کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ اس نے غصے اور جذبات کی شدت میں وہ روئی کا پھاہا سائڈ پر پھینکا اور بالاج کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، مجھے نہیں چاہیے وہ زمین، بھاڑ میں گئی وہ جائیداد۔ آپ کو پتا ہے میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے زمینیں نہیں، آپ چاہیے۔ اگر ان زمینوں کے بدلے آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں ان کاغذات کا کیا کرتی؟ آگ لگا دیتی۔ سفینہ کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ بالاج حیران رہ گیا۔ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ یہ ڈرپوک سی لڑکی اس کے لیے اتنی نڈر ہو گئی ہے۔ اس کے الفاظ سیدھے بالاج کے دل میں اترے۔ بالاج نے گہری اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اچھا، تو میری اتنی اہمیت ہے۔ مجھے لگا تم زمینوں کی خوشی میں چھلانگیں لگاؤ گی۔ آپ مذاق مت کریں، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ سفینہ نے منہ پھلا لیا اور دوبارہ اس کے زخم پر پٹی کرنے لگی۔ بالاج نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا اور شرارت سے بولا، ویسے اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو اس پاگل سردار کے لیے روتا کون؟ تم تو کہتی تھی نا کہ میں نے تمہاری زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ سفینہ کا ہاتھ رک گیا۔ اسے اپنا وہ جملہ یاد آیا جو اس نے منگنی والے دن کہا تھا۔ شرمندگی اور محبت کے ملے جلے احساسات نے
اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ وہ تب مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اتنے… سفینہ کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اتنے کیا؟ ظالم، سخت؟ بالاج اسے تنگ کر رہا تھا۔ نہیں، اتنے اچھے ہیں، سفینہ نے آہستہ سے کہا اور جلدی سے پٹی باندھ کر گرا لگا دی۔ بالاج ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں درد کی کوئی رمق نہیں تھی۔ چلو، یہ زخم لگنا وصول ہو گیا۔ کم از کم تمہیں یہ احساس تو ہوا کہ یہ سردار اتنا بھی برا نہیں۔ سفینہ شرما کر وہاں سے جانے لگی تو بالاج نے اس کی کلائی تھام لی۔ رکو، ایک بات سنتی جا۔ سفینہ رکی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ یہ موتی بہت قیمتی ہیں، انہیں میرے لیے ضائع مت کیا کرو، اور تیار رہنا، اب بہت جلد اس حویلی میں شہنائی بجنے والی ہے۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ سفینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنی کلائی چھڑائی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بالاج اسے جاتا دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اس کے بازو میں درد تھا، مگر دل میں عجیب سا سکون۔ اگلے 2 دن حویلی میں جشن کا سماں تھا، جہاں زیب کی گرفتاری اور زمینوں کی واپسی نے سب کو خوش کر دیا تھا، مگر سب سے بڑی خوشی شادی کی تھی۔ تایا جان نے اعلان کر دیا کہ اگلے ہفتے ہی شادی ہوگی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ دانیال اور ہانیہ نے گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ ہر طرف کپڑوں، زیورات اور مہمانوں کی فہرستوں کا شور تھا۔ دانیال تو جیسے پاگل ہو گیا تھا، کبھی درزی کے پاس بھاگ رہا تھا تو کبھی کیٹرنگ والے سے بحث کر رہا تھا۔ مہندی کی رات حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پیلی اور سبز روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گا رہی تھیں۔ سفینہ پیلے رنگ کے گوٹے کناری والے لہنگے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں کانچ کی ہری چوڑیاں پہن رکھی تھیں اور بالوں میں موتیے کے پھول سجائے تھے۔ دانیال نے زبردستی بالاج کو سٹیج پر لا بٹھایا۔ بالاج نے سفید شلوار قمیض کے اوپر پیلی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی اور کاندھے پر وہی کالی شال۔ وہ سردارانہ وجاہت کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا، مگر اس کی نظریں صرف سفینہ کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ اب دانیال اور ہانیہ کی ڈانس پرفارمنس کا وقت تھا۔ دانیال نے مائک سنبھالا اور شرارت سے بولا، خواتین و حضرات، یہ ڈانس پرفارمنس خاص طور پر ہمارے شدید کنوارے لالا کے لیے ہے، جو اب شدید شادی شدہ ہونے جا رہے ہیں۔ سب مہمان ہنس دیے۔ بالاج نے دانیال کو گھورا، مگر اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ اور دانیال نے پنجابی گانوں پر دھمال ڈال کر سماں باندھ دیا۔ بالاج بس مسکرا رہا تھا اور اس کی نظریں بار بار سفینہ سے ٹکرا رہی تھیں، جو شرما کر نظریں جھکا لیتی۔ رسم کے دوران جب بالاج کو موقع ملا تو وہ جھک کر سفینہ کے کان کے قریب ہوا اور سرگوشی کی، تیار رہنا، کل سے یہ سارا ہنگامہ ختم، اور صرف تم اور میں۔ سفینہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کسی نے سنا تو نہیں، مگر شور اتنا تھا کہ وہ بات صرف ان دونوں کے درمیان راز رہی۔ اگلا دن بارات کا تھا۔ حویلی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ بالاج کریم رنگ کی شیروانی اور سر پہ کلا سجائے بالکل کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ لوگ راستہ چھوڑ رہے تھے۔ نکاح کی تقریب مسجد میں طے تھی اور اس کے بعد رخصتی کا عمل ہونا تھا۔ سب کچھ بہت پرسکون اور خوشگوار لگ رہا تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ شادی کی اس خوشی میں ابھی ایک آخری رکاوٹ، ایک آخری ڈرامہ ہونا باقی ہے، جو سب کو ہلا کے رکھ دے گا۔ خوشیوں کے اس شور میں ایک طوفان خاموشی سے دستک دینے والا تھا، جو چوتھی قسط میں سب کے سامنے آنے والا تھا۔ حویلی کا بڑا ہال مہمانوں سے کھچا کچ بھرا تھا۔ ہر طرف عطر اور گلاب کی خوشبو پھیلی تھی۔ مردوں کی طرف نکاح خواں رجسٹر کھولے بیٹھے تھے اور سفید شیروانی میں ملبوس بالاج سکندر اپنے مخصوص رعب اور وقار کے ساتھ ان کے سامنے برجمان تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی دلی کیفیت کی غمازی کر رہی تھی۔ دوسری جانب عورتوں کے حصے میں سفینہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا پاس بیٹھی ہانیہ کو بھی اس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی۔ فضا میں ایک مقدس خاموشی چھائی تھی۔ جب نکاح خواں نے گلا صاف کیا اور خطبہ شروع کرنے ہی والے تھے کہ اچانک ہال کے بڑے دروازے سے ایک تیز اور چیختی ہوئی آواز آئی، رک جائیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس آواز نے جیسی پوری محفل پہ سکتہ طاری کر دیا۔ سب کی گردنیں بیک وقت دروازے کی طرف مڑیں۔ وہاں ایک عورت بکھرے بالوں اور بے ترتیب حلیے کے ساتھ کھڑی تھی۔
اس کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ جہانزیب کی بہن تھی۔ حویلی میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے۔ تایا جان گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بی بی آپ کون ہیں اور یہ کیا تماشا ہے؟ دانیال غصے سے آگے بڑھا مگر اس عورت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تماشا تو اس حویلی کے لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ سردار بالاج جسے آپ سب عزت دار سمجھتے ہیں، یہ ایک ظالم اور مکار شخص ہے۔ اس نے میرے بھائی جہانزیب کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس سے حسد کرتا تھا کہ بالاج اپنی جگہ پہ پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بند تھی اور جبڑے بھنچے ہوئے تھے۔ اس عورت نے حال کے بیچوں بیچ آ کر سب کو مخاطب کیا۔ سن لو سب لوگ، یہ شادی ایک دھوکے پر مبنی ہے۔ بالاج نے میرے معصوم بھائی کی زندگی برباد کی ہے۔ اس پر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اصل میں یہ خود زمینوں کا بھوکا ہے۔ میں بد دعا دیتی ہوں کہ یہ گھر کبھی آباد نہ ہو۔ سفینہ پردے کے پیچھے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس عورت کی چیخو پکار نے اس کی خوشیوں کو گرہن لگا دیا تھا۔ ہانیہ نے سفینہ کا ہاتھ زور سے دبا رکھا تھا۔ اچانک بالاج اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے اٹھتے ہی جیسے حال کا درجہ حرارت گر گیا۔ اس کے چہرے پر ایسا جلال تھا کہ قریب کھڑے لوگ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس عورت کے سامنے آیا۔ اس کی آواز بادل کی گرج کی طرح گونجی۔ زبان کو لگام دو بی بی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ سچ کڑوا ہوتا ہے سردار صاحب، وہ عورت ڈھٹائی سے بولی۔ بالاج نے گہری سانس لی اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، میں نے تمہارے بھائی کو جیل اس لیے نہیں بھجوایا کہ مجھے زمین چاہیے تھی۔ زمینیں تو میرے جوتوں کی نوک پر ہوتی ہیں۔ میں نے اسے اس لیے وہاں پہنچایا کیونکہ اس کی گندی نظر میری عزت پر تھی۔ تمہارا وہ معصوم بھائی میری منگیتر کی یونیورسٹی کے راستے میں اسے ہراساں کرتا تھا، اسے دھمکی آمیز خط بھیجتا تھا اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ حال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت سے بالاج کو دیکھ رہے تھے۔ بالاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شکر کرو میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا اور قانون کے حوالے کیا ہے۔ اگر میں سردار بالاج سکندر نہ ہوتا اور صرف ایک عام مرد ہوتا تو اس کی لاش بھی نہ ملتی تمہیں۔ تم یہاں میری بدنامی کرنے آئی تھی۔ جاؤ جا کر اپنے بھائی سے پوچھو کہ اس نے کس کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرات کی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ میری روایات بھول جائے۔ بالاج کا جلال اور سچائی کی طاقت ایسی تھی کہ اس عورت کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانزیب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ شرمندگی اور خوف کے عالم میں وہاں سے الٹے قدموں بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس ہنگامے کے بعد کچھ دیر تک سناٹا رہا۔ پھر تایا جان نے آگے بڑھ کر بالاج کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بالاج نے خود کو پرسکون کیا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ نکاح کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔ جب سفینہ سے قبول ہے کہلوایا گیا تو اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ بالاج نے بھی بلند آواز میں قبولیت کا اقرار کیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو ہر آنکھ نم تھی۔ یہ خوشی اور تناؤ کا عجیب امتزاج تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول سوگوار ہو گیا۔ سفینہ اپنے باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ تایا جان بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے خود بھی رو رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بیٹی ہمیشہ کے لیے پرائی لگنے لگتی ہے۔ بالاج جو سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا آگے بڑھا۔ اس نے تایا جان کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انتہائی نرم لہجے میں بولا، چچا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی کہیں دور نہیں جا رہی، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہے۔ یہ پرائی نہیں ہوئی، یہ اب بھی آپ کی ہی گڑیا ہے۔ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اس سے مل سکتے ہیں۔ اس گھر کے دروازے آپ پر کبھی بند نہیں ہوں گے۔ بالاج کی اس بات نے وہاں موجود سب لوگوں کا دل جیت لیا۔ تایا جان نے تشکر بھری نظروں سے اپنے بھتیجے اور داماد کو دیکھا اور اسے گلے لگا لیا۔ سفینہ نے بھی بھیگی آنکھوں سے بالاج کو دیکھا، جس کی نظروں میں اس کے لیے تسلی تھی۔ گاڑی تک جاتے ہوئے دانیال نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بالاج کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور شرارت سے بولا، لالا گاڑی ذرا آہستہ چلائیے گا، بھابھی کو چکر آتے ہیں، اور ویسے بھی اب آپ کو سپیڈ کم ہی رکھنی پڑے گی۔ بالاج نے اسے گھورا مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم اپنی بکواس بند رکھو گے یا میں بند کرواؤں؟ نہیں نہیں لالا، میں تو بس مشورے دے رہا تھا۔ دانیال نے ہنس کر ہاتھ اٹھا دیے۔ بالاج گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ حویلی کے دوسرے حصے میں بالاج کا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سفینہ گھبرائی ہوئی بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ کمرے میں موتی اور گلاب کی مہک رچی بسی تھی۔
دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بالاج اندر داخل ہوا، اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سفینہ نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ بالاج نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کا گھونگھٹ الٹایا۔ سفینہ کا چہرہ شرم اور حیا سے گلنار ہو رہا تھا۔ اس کی پلکیں جھکے ہوئی تھیں۔ بالاج کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو تکتا رہا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ وہ واقعی اب اس کی ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی، اس میں سے ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت سونے کی چین نکالی اور سفینہ کی طرف بڑھائی۔ اجازت ہے؟ بالاج نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سفینہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ بالاج نے اٹھ کر اس کے پیچھے جا کر وہ چین اس کے گلے میں پہنائی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس سفینہ کی گردن پہ محسوس ہوا تو اس کے وجود میں لہر سی دوڑ گئی۔ بالاج واپس سامنے آ کر بیٹھا۔ یہ چھوٹی سی چیز میری طرف سے پہلی محبت کا نذرانہ۔ سفینہ نے اپنی انگلیاں اس چین پہ پھیری اور پھر ہمت کر کے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصوم سا سوال تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، اب تو پوری زندگی تمہارے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ بالاج مسکرایا۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ مطلب آپ تو مجھے ہمیشہ ڈانٹتے تھے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی، پھر اچانک یہ سب۔ بالاج کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کچھ دیر ماضی کے دریچوں میں جھانکتا رہا، پھر بولا، یاد ہے جب تم میٹرک میں تھی؟ ایک دن شدید طوفانی بارش ہو رہی تھی، سڑکیں پانی سے بھری تھیں، تم اسکول سے واپس آ رہی تھی اور تمہاری سائیکل کا چین اتر گیا تھا۔ سفینہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ تم سڑک کے کنارے کھڑی رو رہی تھی، بارش میں تم پوری طرح بھیگ چکی تھی اور اپنی کتابوں کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں وہیں اپنی گاڑی میں موجود تھا، سڑک کے دوسری طرف۔ میں نے تمہیں اس طرح بے بس اور روتے ہوئے دیکھا تو پہلی بار میرے دل میں کچھ ہلچل ہوئی۔ مجھے لگا کہ اس معصوم سی لڑکی کو جو ایک سائیکل کی چین اترنے پہ رو رہی ہے، اسے میری حفاظت کی ضرورت ہے۔ بس اسی پل، اسی بارش میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی صرف میری ہے۔ میں نے گھر آتے ہی بابا سے کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی میرے نام کر دیں۔ سفینہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ گاڑی والے آپ تھے؟ وہ کالی گاڑی؟ ہاں، وہ میں ہی تھا، بالاج نے اقرار کیا۔ سفینہ جذباتی ہو گئی۔ تو آپ نے تب میری مدد کیوں نہیں کی؟ میں کتنا روئی تھی اس دن، مجھے لگا تھا میں کبھی گھر نہیں پہنچ پاؤں گی۔ آپ اتنے پتھر دل تھے۔ بالاج ہنس پڑا۔ نہیں سفینہ، میں پتھر دل نہیں تھا۔ دراصل تب میں شیر نہیں تھا، بس ایک عام سا لڑکا تھا۔ میری مونچھیں بھی نہیں نکلی تھیں ٹھیک سے۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میں تمہارے پاس رکا اور مدد کی پیشکش کی تو تم مجھے دیکھ کر اور زیادہ ڈر جاؤ گی یا محلے والے باتیں بنائیں گے۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک دانیال تمہیں لینے نہیں آ گیا تھا۔ سفینہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بالاج اسے تب سے چاہتا ہے جب اسے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ اس نے معصومیت سے شکوہ کیا، مگر اب تو آپ شیر بن گئے ہیں نا، اب تو نہیں ڈرتے؟ بالاج نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اتنا قریب کہ سفینہ کو اس کی گرم سانسیں محسوس ہونے لگیں۔ اب میں کسی سے نہیں ڈرتا سوائے تمہارے آنسوؤں کے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سفینہ کہ زندگی کی ہر بارش، ہر طوفان اور ہر مشکل میں تمہارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہوں گا۔ اب تمہاری سائیکل کی چین کبھی نہیں اترے گی، اور اگر اتری بھی تو میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے وہیں ہوں گا۔ سفینہ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل اٹھی۔ اس نے اپنا سر دھیرے سے بالاج کے مضبوط کاندھے پہ رکھ دیا۔ یہ اس کا خاموش اقرار تھا کہ وہ اب خود کو دنیا کی سب سے محفوظ لڑکی سمجھتی ہے۔ بالاج نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلا دیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ کمرے میں جلتی ہوئی شمعوں کی روشنی مدھم پڑ گئی، مگر ان دونوں کی زندگی کا نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ 6 ماہ کا عرصہ یوں گزر گیا جیسے پلک جھپکتے ہی موسم بدل جاتے ہیں۔ حویلی جو کبھی سفینہ کے لیے خوف کی علامت تھی، اب اس کے لیے دنیا کی سب سے پرسکون پناہ گاہ بن چکی تھی۔ ان 6 مہینوں میں سفینہ نے جانا تھا کہ بالاج کی سختی صرف ایک خول تھی، جس کے اندر ایک نرم اور محبت کرنے والا دل دھڑکتا تھا۔ سردیوں کی یہ شام بے حد حسین تھی۔ حویلی کے وسیع اور اس لان میں بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ موقع تو بزنس کی کامیابی کا تھا، مگر اصل رونق گھر کے افراد کی مسکراہٹوں سے تھی۔ لان کے وسط میں لکڑیوں کا الاؤ جل رہا تھا، جس کے شعلے سرد ہوا میں گرمائش بکھیر رہے تھے۔ مہمان ادھر ادھر ٹولیوں کی شکل میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ تایا اور تائی جان صوفوں پر بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دانیال اور ہانیہ باربیکیو کے انتظام میں مصروف تھے۔ دانیال کے ہاتھ میں سیخ تھی
اور وہ حسب عادت ہانیہ کو تنگ کر رہا تھا۔ ہانیہ بی بی ذرا ہاتھ تیز چلائیں، لالا کو بھوک لگی تو ہم دونوں کی خیر نہیں ہوگی، دانیال نے چھیڑا۔ ہانیہ نے اسے گھورا اور بولی، تم بس باتیں بناؤ، لالا اب تم سے نہیں پوچھتے، ان کا سارا دھیان اب صرف سفینہ بھابھی پر ہوتا ہے، تم تو بس مفت میں ڈرتے رہتے ہو، دانیال نے کہا لگایا۔ بات تو سچ ہے، شیر کو اگر کوئی قابو کر سکتا ہے تو وہ ہماری معصوم بھابھی ہی ہیں۔ دوسری جانب مہمانوں کے شور سے ذرا دور بالاج اور سفینہ واک کر رہے تھے۔ سفینہ نے گہرے مہرون رنگ کی مخملی شال میں خود کو اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا تاکہ سرد ہوا کا گزر نہ ہو سکے۔ بالاج نے اپنی کالی شال کاندھے پر ڈال رکھی تھی اور اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے سفینہ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا۔ اس کی گرفت میں ملکیت کا وہ احساس تھا جو سفینہ کو بے حد عزیز تھا۔ سردی تو نہیں لگ رہی؟ بالاج نے نرمی سے پوچھا اور اس کی شال کو کاندھے سے درست کیا۔ سفینہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، جب آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو سردی کیا، دنیا کا کوئی موسم مجھے تنگ نہیں کر سکتا۔ بالاج کے لبوں پر دلاویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہاری باتیں اب بہت میٹھی ہو گئی ہیں۔ پہلے والی ڈری سہمی سفینہ کہاں گئی؟ سفینہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی رات کی خاموشی میں جل ترنگ کی طرح بجی۔ وہ سفینہ تو تبھی بدل گئی تھی جب اسے پتا چلا کہ اس کا محافظ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ویسے بالاج آج موسم کتنا اچھا ہے نا؟ ہاں، لیکن تم سے زیادہ حسین نہیں، بالاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سفینہ کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ وہ دونوں چلتے چلتے لان کے اس حصے میں آ گئے جہاں روشنی ذرا کم تھی اور خاموشی زیادہ۔ سفینہ کی رفتار دھیمی ہو گئی اور پھر وہ رک گئی۔ بالاج نے اسے رکتے دیکھا تو خود بھی رک گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے سفینہ کو دیکھا۔ کیا ہوا، تھک گئی ہو؟ سفینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک راز جو لبوں تک آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بالاج کے ہاتھ پہ رکھا۔ بالاج، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ بالاج سنجیدہ ہو گیا۔ سب خیریت ہے؟ کوئی پریشانی؟ نہیں، پریشانی نہیں، دراصل ایک خوشخبری ہے، سفینہ نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا۔ بالاج نے اپنی پیشانی پر بل ڈالے۔ اسے سمجھ نہیں آیا، کیسی خوشخبری؟ پہیلیاں مت بجھاؤ سفینہ، صاف صاف بتاؤ۔ سفینہ نے گہری سانس لی، پھر نظریں اٹھا کر اس کی گہری سے آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر بولی، حویلی میں ایک نیا چھوٹا سردار آنے والا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی جیسے وقت تھم گیا۔ بالاج جو ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والا سخت گیر سردار تھا، اس لمحے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کے دماغ میں سفینہ کے الفاظ گونجے، چھوٹا سردار، تم سچ کہہ رہی ہو؟ بالاج کی آواز میں بے یقینی اور بے پناہ خوشی کا امتزاج تھا۔ سفینہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ بالاج کے چہرے پر ایسی خوشی امڑ آئی جو سفینہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ستاروں کو مات دے رہی تھی۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا تھا، اس وقت خود پہ قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے وہیں سب کے سامنے سفینہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور جھک کر اس کی ہتھیلی کی پشت کو انتہائی عقیدت اور محبت سے چوم لیا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے سفینہ۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ میرا وارث، ہمارا بچہ۔ بالاج کی آواز جذباتی ہو گئی۔ سفینہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگا آپ کہیں گے کہ ابھی تو شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے ہیں۔ بالاج نے ہنس کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ 6 ماہ میری زندگی کے بہترین دن تھے اور اب آنے والا ہر دن اس سے بھی بہتر ہوگا۔ ابھی وہ دونوں اسی سحر میں گم تھے کہ اچانک پیچھے سے دانیال کی سیٹی بجانے کی آواز آئی۔ اوئے ہوئے لالا، یہ کیا رومانس چل رہا ہے؟ ہم یہاں کباب جلا رہے ہیں اور آپ وہاں بھابھی کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ دانیال اور ہانیہ جو دور بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ تایا اور تائی جان کی توجہ بھی ان کی طرف مبذول ہو گئی۔ بالاج نے پلٹ کر دیکھا تو سب گھر والے انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ بالاج نے جھینپنے یا غصہ کرنے کی بجائے سفینہ کو اپنے بازو کے حصار میں لیا اور فخر سے مسکراتے ہوئے اپنے خاندان کی طرف دیکھا۔ سفینہ نے شرما کر اپنا چہرہ بالاج کے بازو میں چھپا لیا۔ حویلی کے در و دیوار جو کبھی خاموش اور اداس رہتے تھے، آج کہکہوں اور خوشیوں سے گونج رہے تھے۔ عشق سردار کی یہ داستان، جو ایک خوف اور غلط فہمی سے شروع ہوئی تھی، آج محبت اور تکمیل کے سب سے خوبصورت مقام پر پہنچ کر امر ہو چکی تھی۔ والسلام۔